جعفر بھائی طبیعت کیسی ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے، جی رہے ہیں۔ کچھ نیا لکھا ہے؟ ہاں بھائی، ایک عرصے کے بعد کل رات ایک غزل ہوئی ہے، لیکن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ جعفر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ غزل کے لفظی معنی کیا ہیں؟ غزل کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں ویسے خواتین سے بات چیت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں عام طور سے عشقیہ مضامین کا زیادہ ذکر رہتا ہے، اور عشق حقیقی یعنی خدا سے محبت، یا عشق مجازی یعنی دنیاوی معشوق سے محبت، بس انہی کے فراق اور وصال کی باتیں زیادہ ہوتی تھیں پہلے غزلوں میں۔ اس لیے غزل جو ہے اس کے لفظی معنی جیسا میں نے عرض کیا ہے خواتین سے بات چیت، معشوق سے بات چیت۔ غزل کی ابتدا کب اور کہاں ہوئی؟ غزل کی ابتدا کہا جاتا ہے کہ کوئی 6 صدی عیسوی میں عرب میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر غزل وہاں سے ایران آئی، اور ایران میں پھلی پھولی اور پروان چڑھی۔ فارسی کے بڑے بڑے شعراء جیسے سعدی، حافظ، رومی اور اس طرح کے دوسرے شعراء نے غزل میں وہ کمال دکھائے کہ غزل کو 4 چاند لگا دیے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی افغانستان سے، سینٹرل ایشیا سے، عرب سے اور دوسرے ممالک سے، افغانستان سے، تو غزل ہندوستان آئی، اور اس کے بعد کوئی 500-600 سال سے اردو میں غزل ایک بہت ہی مقبول صنف سخن ہے۔ اچھا، غزل کی ساخت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کئی اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ ان کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جو 5 سے 15 اشعار پر مبنی ہوتی ہے، اور آج کل عام طور پر غزل میں ایسے ہی کوئی 7-8 شعر ہوتے ہیں۔ کتنے شعر غزل میں ہوں اس کی کوئی ایسی خاص پابندی اب نہیں ہے، اور ہر شعر میں 2 سطریں یا لائنیں ہوتی ہیں، اور ہر لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ یہ مصرعے جو ہیں ان میں الفاظ کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو بحر یا میٹر کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ غزل کے تمام مصرعے ایک خاص میٹر میں لکھے جائیں، ایک خاص بحر کی پابندی ضروری ہے۔ ہر غزل کسی ایک خاص میٹر میں لکھی جاتی ہے۔ ویسے تو غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دیگر اصناف سخن کی طرح اس میں بھی کچھ قواعد کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ کہتے ہیں، اور شعر کے دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ غزل میں ہر مصرع ثانی کا آخری لفظ یکساں ہوتا ہے، جسے ردیف کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ریفرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر مصرعے میں ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر مصرعے کے قافیے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں، یعنی ایک دوسرے سے رائم کریں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ لفظ مطلع طلوع سے ماخذ ہے، جس طرح سے ہر روز صبح مشرق میں آفتاب طلوع ہوتا ہے، اسی طرح غزل کا پہلا شعر بھی معنوی افق پر طلوع ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے پوری غزل ہمارے سامنے آتی ہے۔ غزل میں مطلع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصرعے ردیف پر ختم ہوں۔ کبھی کبھی کچھ غزلوں میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہوتا ہے، اور ایسے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب غزل کے آخری شعر کی بات کرتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔
لفظ مقطع جو ہے وہ قطع سے ماخذ ہے. قطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا یا ختم کرنا. چونکہ غزل جو ہے وہ مقطع پر آ کر ختم ہوتی ہے، اس لیے اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. عام طور پر شعراء کبھی کبھی اپنا اصلی نام یا اپنا قلمی نام یعنی تخلص بھی مقطع میں استعمال کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ غزل کس کی ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اب آپ ایسا کریں کہ اپنی کوئی تازہ غزل سنائیں، تاکہ جن اصطلاحات کی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اس کی وضاحت کر سکیں. ضرور. ایک غزل جو میں نے حال ہی میں پیش خدمت ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. انشاءاللہ. کبھی دیکھو تو تم ان میں اتر کر، کبھی دیکھو تو تم ان میں اتر کر، ہر ایک شے میں ہے ایک گہرا سمندر. واہ واہ. کبھی دیکھو تو تم ان میں اتر کر، ہر ایک شے میں ہے ایک گہرا سمندر. اگر ٹوٹا کبھی لفظوں کا جادو، حقیقت سامنے آئے گی کھل کر. کبھی تو دیکھ پاتے کاش ہم سب، کبھی تو دیکھ پاتے کاش ہم سب، یہ دنیا اپنے کوہرے سے نکل کر. یہ دنیا اپنے کوہرے سے نکل کر. واہ واہ خوب واہ خوب. شعر ملاحظہ ہو کہ بچانے کے لیے اب کیا بچا ہے، بچانے کے لیے اب کیا بچا ہے، جو چلتے ہو یہاں اتنا سنبھل کر. تو چلتے ہو یہاں اتنا سنبھل کر. واہ خوب واہ خوب. اور اگلا شعر ملاحظہ ہو، غزل کا شعر ہے ارشاد. کہ سبھی کچھ تو ہے پہلو میں تمہارے، سبھی کچھ تو ہے پہلو میں تمہارے. ذرا دیکھو کبھی پہلو. واہ 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 کیا بات ہے. ذرا دیکھو ذرا پہلو بدل کر. واہ واہ خوب واہ خوب. بہت دشوار تھی اس سے جدائی، ملی تھی زندگی مجھ میں پگھل کر. بہت دشوار تھی ان سے جدائی، بہت دشوار تھی اس سے جدائی، ملی تھی زندگی مجھ میں پگھل کر. اور اسی میں سے تو نکلا ہے یہ دریا، میری ہستی ہوئی جب خاک جل کر. اور رمیش بھائی یہ شعر آخری شعر ہے. مقطع ملاحظہ ہو کہ حدوں میں مبتلا تھا جانے کب سے، حدوں میں مبتلا تھا جانے کب سے، ہوا ہوں بے کراں خود سے نکل کر. ہوا ہوں بے کراں، حدوں میں مبتلا تھا جانے کب سے، حدوں میں مبتلا تھا جانے کب سے، ہوا ہوں بے کراں خود سے نکل کر. جعفر بھائی اب اس غزل کی ساخت پر کچھ روشنی ڈالیں. ضرور ضرور. اب جیسے کہ دیکھیے آپ پہلا جو اس کا شعر ہے، کبھی دیکھو تو تم ان میں اتر کر، ہر ایک شے میں ہے ایک گہرا سمندر. یہ جو ہے یہ مطلع ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آخر کے جو الفاظ ہیں وہ رائم کر رہے ہیں. باقی تمام شعر جو ہیں اس میں بھی کر جو ہے وہ آخر میں آیا ہے دوسرے مصرعے میں، کھل کر، نکل کر، سنبھل کر، بدل کر، پگھل کر، جل کر، نکل کر وغیرہ وغیرہ. تو اس میں لفظ کر جو ہے وہ ردیف ہے، اور نکل، سنبھل، بدل، پگھل یہ سب جو ہیں یہ قافیہ ہیں، چونکہ ایک دوسرے سے یہ رائم کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے پھر آخر میں جو ہے وہ مقطع ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدوں میں مبتلا تھا جانے کب سے، ہوا ہوں بے کراں خود سے نکل کر. تو بہرحال یہ ہیں کچھ بنیادی چیزیں، بنیادی جو قواعد غزل کے بارے میں جو جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اور اصل چیز جو ہے غزل میں وہ ہے تغزل. اسے جو ہے اس کی تعریف تو بہت مشکل ہے، اسے ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو ایک
ایک لیریکل کیفیت جو ہوتی ہے جو اشعار میں ہونا چاہیے غزل میں، وہ سمجھیے بہت ضروری ہے. اگر تغزل نہیں ہے تو غزل بالکل سمجھیے سپاٹ ہے اور اس میں کوئی مزہ لطف نہیں ہوتا ہے. اور جو اردو غزل کے اساتذہ ہیں ان کی خوبی یہی ہے کہ ان کے غزل کے ایک ایک شعر میں جو ہے وہ تغزل بھرا ہوا ہے. اور اس طرح سے جیسے مثلاً جگر مراد آبادی یا اصغر گونڈوی یا اس طرح کے جو شعراء ہیں خاص طور سے ان کے غزلوں میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تغزل ہے. جہاں بھائی آپ نے مکتے میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا. ارے بھائی میں کون سا شاعر ہوں، نہ میرے کوئی تخلص ہے نہ میری کوئی بیاض ہے. میں تو بس ایسے ہی کبھی دل بھر آتا ہے تو غزل ہو جاتی ہے، ورنہ میں کوئی بونافائیڈ رجسٹرڈ قسم کا شاعر نہیں ہوں. تو چونکہ تخلص ہے ہی نہیں تو استعمال کیا کروں گا.